ایمان بالآخرت کے سبق کو ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا. لیٹ می کنکلوڈ اٹ کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا. کل ہم لوگ سب سے پہلے ہم نے ایمان بالآخرت کا مطلب سمجھا تھا کہ ایمان بالآخرت کہتے کسے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ مریم کل کہاں تھی تم؟ سر میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں نہیں آئی تھی. ابھی ٹھیک ہے طبیعت؟ یس سر ابھی ٹھیک ہے. چلو الحمدللہ. تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے ایمان بالآخرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سر قیامت پر ایمان لانا، قیامت کو سچ ماننا. ٹھیک ہے، قیامت پر ویسے ہی ایمان لانا. ہاں بتاؤ کون بتا رہا ہے؟ سر زید ایک دن ایسا آئے گا کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی اسے سچ ماننا. ہاں ٹھیک ہے. تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایمان بالآخرت کا مطلب ہوتا ہے کہ آخرت کو جیسی وہ ہے، جیسی وہ بتائی گئی ہے اللہ کے ذریعے یا رسول کے ذریعے سے، ویسا اس ساری چیزوں پر ایمان رکھنا، اس کو ماننا، اس کے بلیف رکھنا، اس کو ایمان بالآخرت کہتے ہیں. پھر اس کے بعد بات یہ شروع ہوئی تھی کہ آخرت کے متعلق کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. زارا کیمرہ سیدھا کرو اپنے سامنے، یہ تم پنکھا دکھا رہی ہو ہمیں ہم لوگ کو. ہاں کسی تکیا کیسے ٹکا کے رکھ دو بس. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، ویری گڈ. پرویز ندا کیمرہ اوپن کر لو. تو اس کے بعد پھر بات یہ شروع ہوئی تھی ایمان بالآخرت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ آخرت کا سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے، سب سے پہلا جو چیز ہے وہ قیامت ہے. یعنی یہ دنیا جو ابھی چل رہی ہے جیسی، وہ ختم کر دی جائے گی، بالکل تہس نہس کر دی جائے گی. اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، قرآن کی آیت بتائی گئی. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ سائنسدانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی، اور یہ دنیا اٹرنل نہیں ہے بلکہ ختم ہونے والی ہے، لمیٹڈ ہے یہ دنیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دوسری چیز پڑھی تھی حشر کے بارے میں. جب یہ دنیا ختم کر دی جائے گی پھر سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو کہا جاتا ہے حشر. دیکھیے تو ہمیں قیامت پر ایمان لانا ہے اور پلس ساتھ میں حشر پر ایمان لانا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر تیسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ عدالت لگائی جائے گی. عدالت یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے اعمال کو پیش کیا جائے گا، چھوٹے بڑے ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کے رکھا جائے گا. پھر اس میں بتایا تھا کہ آج کے اس زمانے میں جبکہ سی سی ٹی وی کیمرہ، ویڈیو ریکارڈر سب موجود ہے، تو ان چیزوں پہ یقین رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کے سامنے لائے گا. میں چپ چاپ ریموو کر دوں گا کیمرہ بند کرنے والوں کو، پھر تم لوگ جوائن کرتے رہنا، کلاس نہیں کر پاؤ گے آج بلا وجہ. پھر ہم لوگوں نے چوتھا پوائنٹ پڑھا تھا جو تھا میزان کے نام سے. ٹھیک ہے. میزان یہ بھی ایمان بالآخرت کا ایک پارٹ ہے، فورتھ اسٹیپ ہے. اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سارے اعمال لائے جائیں گے ان کو تولا جائے گا، اچھے اور برے اعمال کی تمیز کی جائے گی، کو تولا جائے گا کہ اچھے اعمال زیادہ ہیں یا برے اعمال زیادہ ہیں. اسی کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کو آسان کرے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا اس کے اندر بتائی گئی تھی. اور یہ دعا جو ہے آپ کو یاد بھی کرنی ہے، اس دعا کو یاد کر لیجیے گا، میں نے نشان لگا دیا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، چھوٹی سی دعا ہے. اس دعا کو نہ صرف یاد کر لیجیے گا بلکہ پڑھتے رہا کریے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے حساب کو آسان کرے. اے اللہ مجھ پر میرا حساب آسان کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو دیکھے گا لیکن معاف کر دے گا، ان کو چھوڑ دے گا، درگزر کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں تک بات ہوئی تھی. اور پھر لاسٹ میں یہ بتایا تھا کہ اس دن کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. صرف اور صرف جو چیز کام آئے گی کہ ہم نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں، صرف وہی کام آئے گی. یہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے. آج ہم لوگ جزا اور سزا سے سٹارٹ کریں گے کہ اب یہ سارے اسٹیپ ہو گئے، 4 اسٹیپ. اب پانچواں اور فائنل اور لاسٹ اسٹیپ جو ہے جزا اور سزا کا، ریوارڈ اور پنشمنٹ کا جو ہے. ریوارڈ دیا جانا ہے کچھ لوگوں کو اور کچھ لوگوں کو پنش کیا جانا ہے. چلو فاطمہ پڑھو. جزا اور سزا اللہ تعالیٰ کے ایمان میں جن کی بھلائی کا پل وزین ہوگا نہیں بے شک بخشے جائے گا اور وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائی کا پل بھاری ہوگا پلہ بھاری ہوگا
پلہ بھاری ہوگا انہیں سزا دی جائے گی اور جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس روز وزن برحق ہوگا جن کے پلے بھاری ہوں گے، ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے یہ لوگ یوں ہی کہ جہنم نے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا کیونکہ وہ ہمارے آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ تو لاسٹ جو اسٹیپ ہوگا جزا اور سزا کا ہوگا۔ اب سب کے اعمال نامے آ گئے، سب کا تول گیا، کس نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، جس کو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب لاسٹ میں اللہ تعالیٰ میزان میں جس کے بھلائی کا پلڑا بھاری ہوگا انہیں بخشا جائے گا، یعنی جس کے نیکیاں زیادہ ہوں گی اور برائی کم ہوں گی، زیادہ اس نے نیکیاں کی ہوں گی تو اس کو کیا کیا جائے گا، معاف کیا جائے گا، اور اس کی برائی کو معاف کر دیا جائے گا، اور وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جنت پیراڈائز کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا، سورگ کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ اور جس کی برائی کا پلڑا زیادہ ہوگا، جس کی بھلائی تو تھوڑی سی تھی لیکن برائی بہت کیا، اس نے بہت ساری برائی ہر طرح کی اس نے کیا ہے، اور انہیں سزا دی جائے گی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کو جو ہے ہیل فائر میں اندر داخل کر دیا جائے گا، نرک کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا ہے کہ اور اس روز وزن برحق ہوگا، یعنی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی کہ بھائی رشوت دے دو اور بچ جاؤ، کسی کو جو ہے کھلا دو، کسی کا جاننے والا ہے اس کو چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں چلے گا، صرف برحق ہوگا، بالکل صحیح طور سے وزن کیا جائے گا، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے نیکی کے، تو انہوں نے خود اپنا نقصان کیا کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو بتاتے تھے کہ ایسا مت کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگ ہماری آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور ان کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ 5واں اسٹیپ ہے قیامت کا۔ تو ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان ساری چیزوں پر ایمان لانے کو ہی ایمان بالآخرت کہا جاتا ہے۔ چلو زید آگے۔ آخرت پر ایمان کی ضرورت و اہمیت۔ اب بتائیں گے کہ آخرت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، ہمیں کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت پر ایمان ہم کیوں لائیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے، ان چیزوں کو اس پیراگراف کے اندر بتائیں گے۔ غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ریڈنگ سن کے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائے، کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو میں اس کو کلیئر کر دوں گا۔ چلو پڑھو زید۔ مومن ہونے کے لیے جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آخرت کا واقع مومن ہونا ہونے کے لیے جیسے اللہ یہ تعالیٰ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا گاڈ ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا ایشور ہے، ہمارا پروردگار ہے، جیسے یہ ضروری ہے ویسے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہوں لیکن آخرت کو نہیں مانتا ہوں، تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے آخرت کے بارے میں یہ چیز بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو مان رہا ہے تو obviously اس کو جو ہے آخرت پر ایمان لانا پڑے گا، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ چلو۔ آخرت کا واقع ہونا اللہ تعالیٰ کے عادل و حکیم اور حاکم و رحیم ہونے کا تقاضا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس دنیا میں اس نیکی کا اس کو بظاہر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بظاہر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص برائی کرتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اسے الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور دوسرا شخص
برائی کرتا ہے اور خوب مزے کرتا رہتا ہے۔ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر خود عقل مطالبہ کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جب کہ نیک آدمی کو نیکی کا اور شریر آدمی کو شرارت کا واقع بدلہ مل سکے۔ قرآن مجید میں ہے کیا جنہوں نے گناہ کمائے ہیں یہ گمان رکھا ہے کہ ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان اور نیک کام کیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آخرت پر ایمان لانا جب ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ان کو اس دنیا کے اندر اس کا بدلہ نہیں ملتا ہے۔ اور اس کے اگینسٹ میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کرمنل ہوتے ہیں، بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، لیکن وہ بچ جاتے ہیں، پولیس سے، کچہری سے، کورٹ سے، ان ساری چیزوں سے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے عقل یہ کہتی ہے کہ ایک دن تو ایسا ضرور ہونا چاہیے جب سب کو برابر کا انصاف مل سکے، سب کو جسٹس مل سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھائی کرتے ہیں، ان کو اچھائی کا وہ ریوارڈ نہیں مل پاتا ہے، اور بہت سارے ایسے برے لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جو بہت سارے برے کام کرتے ہیں لیکن دنیا کے اندر ان کو سزا نہیں مل پاتی، ان کی پکڑ نہیں ہو پاتی۔ تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہماری عقل اور ہماری ذہن یہ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب سب کو انصاف برابر کا ملے، جب کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا جائے، جب ایسا نہ ہو کہ طاقتور آدمی اپنے آپ کو بچا لے کورٹ کچہری سے، جب ایسا نہ ہو کہ طاقتور آدمی اپنے سے کمزور کے اوپر جیسے چاہے ویسے ظلم کرے۔ تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ایک ایسا دن ضرور ہونا چاہیے، گویا کہ آخرت کا ہونا یہ ہماری عقل کا مطالبہ ہے، یہ ہمیں لگتا ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ آخرت کا ہونا ایک ضروری چیز ہے۔ قرآن مجید کے آیت کا ترجمہ لکھا ہے کہ کیا جنہوں نے گناہ کمائے ہیں یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان دونوں کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ کیا جو لوگ برائی کر رہے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی اور جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں ان کی زندگی، دونوں کی زندگی آخرت میں سیم رہے گی؟ ایسا لگتا ہے لوگوں کو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں لگنا چاہیے لوگوں کو، بلکہ جس نے نیک کام کیا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے برائی کی ہے، اور یہ کتنا ہی غلط حکم لگاتے ہیں، جس نے برائی کی ہے اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سزا کو دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بتانا چاہا ایک طور سے کہ عقلی طور پر ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کو قائم کرے گا۔ چلو آگے توسینہ مائک اوپن کرو۔ آخرت کے انگار یا آرے سے انسان کے طرز عمل پر گہرے اثرات بڑھتے ہیں۔ جو آخرت نہیں مانتا اس کی نظر صرف دنیا پر رہتی ہے، وہ صرف دنیا کا نفع و نقصان دیکھتا ہے۔ ایسا شخص ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر نہیں چل یا سکتا۔ پڑھ لو، ایک کام کر لو، دونوں کام ایک ساتھ تو ہوتا نہیں۔ چلو پڑھو۔ اسلام کہتا ہے زکات دو، وہ سوچے گا اس سے میری دولت گھٹ جائے گی، میں اپنے مال پر سود کیوں نہ لوں، اس سے میرے مال میں اضافہ ہوگا۔ اس کے برخلاف جو آخرت کو مانتا ہے اس کی نظر ہمیشہ عبادی نفع و نقصان پر، آخری نتائج پر رہتی ہے۔ دنیا کے نفع و نقصان کو وقتی
समझाता है, समझता है। वो इसलिए वो कति नुकसान पर आखिरी के इबादी फायदे को तरजीह देता है और दुनिया के जाहिरी नुकसान को अहमियत नहीं देता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जिसकी आखिरत के ऊपर जिसका ईमान होता है, वो जो होता है आखिरत के बारे में वो सोचता है, वो जाहिरी तौर पर नहीं देखता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि अगर इस्लाम उसको ज़कात देने को कहता है, तो जो आखिरत पर ईमान नहीं लाता है वो ये सोचता है कि मैं अगर सदका दूंगा, किसी गरीब को दूंगा तो मेरा पैसा कम हो जाएगा, और अगर मैं सूद दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट इस पे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो जिसका आखिरत पर ईमान नहीं होता है वो सिर्फ लिमिटेड सोच रखता है, वो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर देखता है चीज़ों को, और जिसका आखिरत पर ईमान होता है उसको यकीन होता है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो आखिरत में मुझे उसका बदला दिया जाएगा। तो आखिरत पर ईमान लाने की वजह से हम लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी चीजों को कर सकते हैं और बुरी चीजों को खत्म कर सकते हैं। जिसका आखिरत पर ईमान होगा, अगर उसका दिल करेगा कि मैं चोरी कर लूं किसी का कोई सामान, तो वो डर जाएगा, उसको लगेगा कि आखिरत में अल्लाह ताला मुझसे इसका हिसाब लेगा, तो वो उस चीज से, उस बुराई से रुक जाएगा। लेकिन जिसका आखिरत पर ईमान नहीं होगा, वो सोचेगा क्या जाता है, चोरी कर लेता हूँ, पकड़ाऊंगा तो पुलिस वाले को पैसा दे के बच जाऊंगा या कुछ और करके बच जाऊंगा किसी तरह, ठीक है। तो लेकिन जिसका आखिरत पर ईमान होगा वो सोचेगा कि कोई दुनिया में मुझे देखे चाहे ना देखे, कोई पुलिस मुझे पकड़े चाहे ना पकड़े, आखिरत में अल्लाह ताला जरूर पकड़ेंगे, आखिरत में अल्लाह ताला जरूर पकड़ेंगे और अल्लाह ताला मुझे इसकी सजा देंगे, तो वो उस बुराई से बच जाएगा। इसी तरह जितनी भी दुनिया के अंदर बुराइयां हैं उससे आदमी बच जाता है अगर आखिरत पर ईमान लाता है। तो आगे बताएंगे एक पॉइंट वाइज कि आखिरत पर ईमान लाने से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इंसान की जिंदगी के ऊपर, उसको आगे इंशाल्लाह बताएंगे। ये चलो मरियम आगे। यस सर। आखिरत पर ईमान के असरात। पहला, नेकी से रुकावट और रगबत और बदी से नफरत। आखिरत पर ईमान रखने वाला नेकियों की तरफ लगता है और समझ जाता है कि नेकी का अज्र जरूर मिलेगा। इसी तरह बुराइयों से नफरत करने लगता है। इसे ये खौफ सताता है कि अगर वो बुराइयों से नहीं बचा तो वो अजाब में मुतला हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो असर पड़ता है, पहला जो इफेक्ट पड़ता है इंसान की जिंदगी के ऊपर आखिरत पर ईमान लाने की वजह से, वो क्या होता है कि उसको जो है नेकी का जो है नेकी की तरफ रगबत होती है। रगबत होना मतलब किसी चीज की तरफ लपकना, किसी चीज की तरफ मोटिवेटेड होना, किसी चीज की तरफ शौक पैदा होना, इसको बोला जाता है रगबत होना। तो नेकी का उसके अंदर शौक पैदा होता है। और बदी किसको बोलते हैं, कोई बताए? बदी किसको? परवेज, बदी किसको बोलते हैं? बदी से नफरत पैदा होती है, किसी से नफरत पैदा होती है। बदी क्या होता है सर? बुराई। वेरी गुड, बुराई, बिल्कुल सही, बुराई। बदी मतलब बुराई। तो नेकी की उसको जो है शौक पैदा होता है, नेकी करने का, अच्छे काम करने का, और जो बुराई है उससे उसके अंदर नफरत पैदा होती है। कह रहे हैं कि आखिरत पर ईमान रखने वाला नेकियों की तरफ लपकता है, वो ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की कोशिश करता है। वो समझता है कि नेकी का अजर जरूर मिलेगा, वो सोचता है कि इस दुनिया के अंदर मुझे सवाब मिले ना मिले, अजर मिले ना मिले, आखिरत में मुझे इसका सवाब जरूर मिलेगा। इसी तरह बुराइयों से नफरत करता है। जो सारी बुराइयां हैं, चोरी, डकैती, झूठ, जिना, ये सारी जितनी बुराइयां हैं, इन बुराइयों से वो दूर भागता है। क्यों दूर भागता है? क्योंकि उसको डर होता है कि आखिरत के अंदर अल्लाह ताला मेरी पकड़ ना कर ले, अल्लाह ताला मुझे इसकी सजा ना दे दे, इसमें मुब्तला ना कर दे। इस वजह से वो जो है नेकी की तरफ लपकता है, और बुराई जो है उससे वो दूर भागता है, उससे बचने की कोशिश करता है। जोया पढ़ो आगे, जोया फरमान, जारा फरमान, जो भी नाम है, जारा पढ़ो बेटा आगे। माइक ओपन करो पहले।
एहसास जिम्मेदारी, आखिरत पर ईमान रखने से इंसान में एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाती है, क्योंकि वो ये समझता है कि गरचा यहाँ उसे कोई नहीं देख रहा, उसे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अगर फराइज में कोताही की तो अल्लाह ताला जरूर पूछेगा। लिहाजा पूरी जिम्मेदारी से अपने फराइज अदा करने की कोशिश करता है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाती है, रिस्पॉन्सिबल बन जाता है वो। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर यहाँ पे वो अपनी फराइज को, जो जिम्मेदारियां उसके ऊपर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, उसको अदा नहीं करेगा, तो हो सकता है कि दुनिया के अंदर तो वो बच जाए, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला उसकी पकड़ कर सकता है। तो जो भी उसके फराइज हैं, जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं, अगर वो बाप है, वालिद है तो घर को पालना पोसना, माँ है तो बच्चों का ख्याल रखना, या टीचर है तो उसको पढ़ाना, डॉक्टर है तो उसको जुल्म ना करना और सही इलाज करना, तो ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे अंदाज से वो अदा करता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि मुझे इसके बारे में पूछा जाएगा, इसके बारे में उसे सवाल किया जाएगा, अगर मैंने इसमें कोताही की तो अल्लाह ताला मुझको सजा भी दे सकता है। चलो आगे। अब इसका एक मिसाल से, एक वाक़े से समझाया है, इसी बात को एक वाक़े से, हज़रत उमर के वाक़े से बताने की कोशिश की है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में एक बार बैतुल माल का ऊँट गुम हो गया। गर्मियों का जमाना था और दोपहर का वक्त, धूप इतनी तेज जैसे आग बरस बरस रही हो। एक लाइन छोड़ दी बेटा, ठीक है। जैसे ही आप ऊँटों के गुम होने की इत्तला मिली, दोपहरी में उनकी तलाश के लिए निकल खड़े हुए। बड़ी परेशानियों के बाद ऊँट मिले। आप उनको लिए हुए वापस आ रहे थे। धूप से चेहरा सुर्ख हो रहा था, तमाम जिस्म पसीने से शराबोर था। रास्ते में हजरत अली रज़ियल्लाहु से मुलाकात हो गई। उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु को इस हाल में देखा तो तड़प गए, कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, मुलाजमों को ऊँट की तलाश में भेज देते, खुद आपने क्यों तकलीफ की? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया, ए अली, क़यामत के रोज तू अल्लाह ताला मुलाज़मों से नहीं, मुझसे जवाब तलब फरमाएगा कि उमर, तूने क्यों गफलत की कि सरकारी ऊँट गुम हो गए। ठीक है, तो ये वाकया है, इस वाकये के जरिए बताने की कोशिश की है कि किस तरह जो है जिम्मेदारी गुम हो गए होती है। ये वाकया किसी को समझ में आया? कोई बता सकता है इस वाकये को? रुक जाओ ज़ारा, रुक जाओ। ये वाकया किस को समझ में आया? ये कहानी किस को समझ में आई? जैद को, और बाकी किसी को नहीं समझ में आया? हाँ जैद, क्या कहानी है, क्या हुआ था? सर, जो नबी थे, नबी नहीं थे, ऊंट पे सवार थे और सहाबी थे, बादशाह उस वक्त के। हाँ, उनके पास सरकारी ऊंट थे, तो वो उनसे गुम हो गए। फिर उनका फर्ज बनता है कि वो दूसरे की चीज की अमानत को संभाल कर रखें, इसलिए वो ढूंढने गए।
ہاں ٹھیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت عظیم جو ہے خلیفہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابی تھے یہ, ٹھیک ہے. صحابی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جو تھے ان کو صحابی کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تھے, اس کے بعد یہ خلیفہ بنے تھے. خلیفہ مطلب اس زمانے میں بادشاہ جو گورنمنٹ چلاتے ہیں, جو حکومت چلاتے ہیں. تو یہ بادشاہ بنے تھے اور ان کو معلوم ہوا کہ جو سرکاری اونٹ ہیں ان میں سے کچھ اونٹ غائب ہو گئے. دوپہر کے موسم میں سعودی عرب کے اندر جبکہ بہت سخت گرمی رہتی ہے, اس ٹائم ہی وہ خود نکل گئے اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے, یعنی ایک بادشاہ کی حیثیت سے وہ خود انہوں گئے اور اونٹ کو ڈھونڈ کر کے لائے, کیونکہ ان کو احساس ذمہ داری تھی کہ اگر میں نے کوتاہی تو کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ کو پکڑ لے گا اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کی سزا دے سکتا ہے. تو اس پریشانی کو جھیلتے ہوئے وہ وہاں گئے. اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کا آخرت کے اوپر ایمان تھا. علم آصف کہاں چلی گئی؟ کیونکہ آخرت میں ان کا ایمان تھا اور ان کو یقین تھا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کی سزا دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کو یہ احساس تھا, اس وجہ سے انہوں نے اتنی محنت اور مشقت. سمجھ میں آیا توسینا یہ واقعہ؟ سمجھ میں آیا؟ مریم کون تھے عمر بن خطاب؟ کون تھے سر؟ وہ ایک بادشاہ تھے. ہاں ایک صحابی تھے, پہلے تو صحابی تھے اور دوسرے میں خلیفہ. خلیفہ کو عام زبان میں بادشاہ بول سکتے ہیں, حالانکہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. تو صحابی تھے. کون تھے صحابی؟ کس کو کہتے ہیں فاطمہ؟ صحابی فاطمہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ سر میں بتاؤں؟ اس سے میں نے پوچھ دیا سوال تو اس نے میٹنگ لیفٹ کر دی. اتنا مت ڈرا کو, نہیں پتا تو مت اثر نہیں پتا, ختم بات میں میٹنگ چھوڑنی. وہ رسول اللہ کے دوستوں کو, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے جنہوں نے زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, ان کو کیا کہا جاتا ہے فاطمہ؟ صحابی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے, جو دوست تھے, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کے دیکھا تھا, ان کو صحابی کہا جاتا ہے. تو یہ ان کا واقعہ ہے. یہ بتا کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ احساس ذمہ داری آخرت پر ایمان لانے سے کیسے پیدا ہوتی ہے. تو دو چیز سیکھی, ایک تو آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے آدمی نیکی کو کرنے کی طرف شوق پیدا ہوتا ہے اور برائی سے نفرت ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو ہے احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے, وہ رسپانسبل انسان بنتا ہے. جس بھی کام میں ہوتا ہے رسپانسبلٹی اس کے اندر ہوتی ہے. کہہ رہے قانونی گرفت سے بچنے کے لیے ہزار راہیں انسان نکال سکتا ہے, کیونکہ اس میں صرف ظاہر دیکھا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بچنے کی کوئی راہ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے ارادوں تک کو جانتا ہے. سرکار کی گورنمنٹ اگر ہندوستان کے اندر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو اس سے بچنے کے بہت سارے وہ راستے تلاش کر سکتا ہے. بہت اچھا سا وکیل کر لے گا, بہت بحث مباحثہ کر کے اپنے آپ کو وہ بچ سکتا ہے. کسی بھی قانون سے بچنا تو کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے, کبھی بچ بھی جاتا ہے, کبھی نہیں بھی بچ پاتا ہے. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ سے بچنا ناممکن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ظاہری چیزوں کو جانتا ہے بلکہ وہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. میں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت, آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت, زید کیا سوچ رہا ہے اس وقت, کیا کہتے ہیں فاطمہ کیا سوچ رہی ہے, ان ساری چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دل کے اندر ہم جو سوچتے ہیں, دماغ کے اندر جو چیزوں کو لاتے ہیں, ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا چھپانا بالکل ناممکن سی بات ہے. چلو پرویز آگے. مایوسی سے نجات. انسان جب کوشش کرتا ہے اور دنیا ایسے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملتا تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے اور خود کسی تک کر لیتا ہے, لیکن آخرت پر ایمان رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. ایسے یقین ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل آخرت کے دن ایسے اپنے عمل کا ضرور پھل ملے گا. اس طرح پھل نہیں بیٹا, پھل میں نے کئی بار بتایا, پھل ملے گا. اس طرح وہ مایوسی سے, سر ہمارے پاس بک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس طرح وہ مایوسی سے نجات پا جاتا. بک لے لو بیٹا جلدی سے. تو ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے آخرت پر ایمان لانے کا, کہ انسان کو مایوسی سے نجات مل جاتی ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہوتا ہے انسان کو, جو تک اداسی جو اس کے اندر ہوتی ہے, اس سے انسان بچ جاتا ہے. کیونکہ جب انسان دنیا کے اندر, مثال سے سمجھایا ہے کہ جب اچھے کام کرتا ہے اور اس کا صحیح ریزلٹ اس کو نہیں ملتا,
उसका सही बदला उसको नहीं मिलता तो वो मायूस हो जाता है। आपने अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छा सलूक किया लेकिन उसने आपको धोखा दे दिया, या आपने किसी की मदद की, उसने आपको उल्टा गाली दे दी। तो ऐसा इंसान जब कोई नेक काम करता है और उसका रिजल्ट उसको अच्छा नहीं मिलता है तो उसको क्या हो जाता है, मायूस हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? अगर आपने हो जाता है अगर रिजल्ट अच्छा नहीं कोई आपका दोस्त था और आपने उसकी खूब हेल्प की है और आप उसकी मदद भी करते थे, आप उसको चाहते भी थे, लेकिन बाद में उसने आपके साथ बुरा सलूक किया, आपको फंसा दिया या किसी चीज में आपकी पिटाई लगवा दी, तो आपको क्या होगा, मायूसी होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन आखिरत में जो ईमान लाता है वो इतनी जल्दी मायूस नहीं होता। वो सोचता है कि मैंने इस दुनिया के अंदर जो अच्छा किया है उसका बदला अगर दुनिया के अंदर नहीं मिला तो तौसीना कहाँ मिलेगा? अगर अच्छा किया दुनिया में अच्छा बदला नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा तौसीना? सर आखिरत में। आखिरत में। अच्छा, बड़ा तुम हंस रही थी इसलिए मैंने कहा देखो सुन भी रही हो कि नहीं। तो जो है इंसान को जो है ये यकीन रहता है, आखिरत पे यकीन रखने वालों को, कि आखिरत में उसको जरूर अच्छा बदला मिलेगा। ठीक है, लास्ट एक और है, फोर्थ है बहादुरी और सरफरोशी। जो इंसान जो आखिरत पर ईमान रखता है वो बहादुर होता है, वो निडर होता है, उसके अंदर करेज होता है। कह रहे हमेशा के लिए मिट जाने का डर इंसान को बुज़दिल बनाता है, लेकिन जब दिल में यकीन हो गया कि इस आखिरत की जिंदगी चंद रोज, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है और हमेशा रहने वाली जिंदगी आखिरत की है, तो वो निडर हो जाता है और अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने से नहीं कतराता। जो आखिरत पर ईमान रखता है उसको मालूम है कि ये दुनिया जो है लिमिटेड है। आज हम लोग इस दुनिया के अंदर है, कल नहीं रहेंगे, लाजमी तौर पर हम लोग नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, कोई नहीं रहेगा। तो जो आखिरत पर ईमान लाता है उसको मालूम है कि ये दुनिया टेम्परेरी है और आखिरत असल दुनिया है, तो वो निडर हो जाता है, उसको फिर मौत से डर नहीं लगता, फिर वो घबराता नहीं है। उसको मालूम है कि मैं अगर इस दुनिया के अंदर अच्छा काम करूंगा तो मुझे अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमेशा हमेश की कामयाबी और खुशी से नवाजेगा। तो ये 4 चीजें हैं जो इन्होंने बताई, इसके अलावा भी और चीजें हो सकती हैं। ये 4 चीजें इन्होंने जो बताई आखिरत पर ईमान लाने का इंसान के असरात क्या होते हैं। नंबर 1 कि उसके अंदर नेकी का शौक पैदा होता है, बुराई से जो है नफरत पैदा होती है। और उसके अलावा दूसरा ये बताया कि एहसास जिम्मेदारी उसके अंदर पैदा होती है, रिस्पॉन्सिबल बन जाता है वो। तीसरा बताया कि मायूसी से उसको निजात मिल जाती है। और चौथा बताया कि उसके अंदर जो है बहादुरी पैदा होती है, करेज, और वो निडर आदमी बन जाता है। ये चीजें हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज आप थोड़ा देख के आइएगा पहले से, क्योंकि मैं एक्सरसाइज बच्चों से ही करवाता हूँ। तो आप लोग करेंगे, फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो मैं हेल्प करूंगा। तो थोड़ा सा देख करके आइएगा एक्सरसाइज, ताकि आपको करने में आसानी हो। ठीक है, कोई सवाल आज जो पढ़ा या इससे पहले जो पढ़ा उसके सिलसिले में, या कोई भी सवाल अगर हो? नो सर। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग इस्लामियात की। तो इसमें इंशाल्लाह और जो रह गया दुनिया आखिरत की खेती है, इसको समझ करके आगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। हाँ बेटा। हाँ सर उर्दू में फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज हो गई क्या? सर क्लास 7 अभी एक्सरसाइज नहीं हुई है। यस। चलो ठीक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।